اور مولا کائنات گھر کے اندر تشریف لاتے تھے. میں یہاں پہ جملے اپنے اللہ سے پیش کروں گا. تو اب انہوں نے پیش کیا توہین صحابہ اور اہل بیت. میں اپنے انداز سے پیش کروں گا جو میں اگر وہاں پہ پیش کرتا میری تقریر تھی تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ. اگر میں چاہتا ایک ہی جملہ کہتا توہین اہل بیت کے متعلق تو کہتے ہیں نا کہ بھئی توہین اہل بیت میں نہیں ہوگی تو آپ کیوں ساتھ دے رہے, تو ہم کہنا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم اہل بیت کا نام وڈرا کر لیتے ہیں. اور تم صحابہ کا رکھنا چاہتے ہو تو رکھ لو, اہل بیت کے نام کی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ. کیوں؟ کیونکہ اگر کسی میں جرت ہے توہین کر کے دیکھ لیں, آخرت پورے دنیا میں ذلیل ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. توجہ فرما رہے ہیں نا, مجھے نام دو. اے بنت پیغمبر, اگر تو ماؤں میں نہ ہوتی جنت پاؤں کے پاؤں میں نہ ہوتی. کسی ماں کے قدموں میں جنت نہیں جو ماں زہرا کے قدموں میں نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حیدری, زہرا بنت صلوات, امام زمان علیہ السلام بلند صلوات. توجہ فرما رہے ہیں. حضرت گرامی, میں نام نے لینے کا عادی لیکن لاہور والا شاید یاد ہو, اس نے جناب سیدہ سے متعلق صرف اتنا کہا تھا کہ جو تاریخ میں معاملہ ہوا فلک کا اس میں معاذ بی بی خطا پہ تھی. انہی کے مسلک سے ایک عالم نے لکھا کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کو اتنی لعنتیں پڑھتے نہیں دیکھا. یہ تبرکاً اہل بیت علیہ السلام کا نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ایجنڈا ہے جو تمہارے ذہن میں پلیتی ہے اس کو سامنے لے کے آؤ, خود ہی معلوم ہو جائے گا. دیکھیں بھئی ہمارا عقیدہ سب پہ آیا ہے تو میں تفصیل میں نہیں جا رہا, لیکن جو پیش کرنا چاہتا ہوں ایک جملہ کہوں گا کہ آج انہوں نے پیش کیا کہ توہین صحابہ اس کے اندر پھر مجالس کو محدود کیا جائے. شاید آپ نے بل پڑھاؤ کہ مجالس بہت زیادہ ہو رہی ہیں, جگہ جگہ سڑکوں پہ یہ بلاک کر دیتے ہیں, مجلسیں کرتے ہیں, ذکر حسین کرتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, پیٹتے ہیں اور اپنے آپ کو اذیتیں دیتے ہیں. بھئی ہم اپنے سینوں پہ ماتم کر رہے ہیں, تمہیں یہ کیوں محسوس ہوتا ہے تمہارے منہ پہ تماچے مار رہے ہیں؟ وہ یہ ماتم ہمارے سینوں پہ ہے. اگر کوئی یہاں پہ ماتم کر رہا ہو اور آپ کہتے ہیں نہیں اس ماتم میں کچھ نہیں رکھا, تو مجھے نہیں معلوم کس شاعر کا ہے. اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا, اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں. بھئی کہتے ہیں بھئی مجالس کو محدود کیا جائے. بھئی آپ کو مسئلہ کیا, روح ہم رہے ہیں, ماتم ہم کر رہے ہیں. میں پہلے بڑی کوشش کی, میں ایک جملہ یہاں پہ پیش کر کے یقین مانے کہ بعض اوقات انسان کا ذہن تلاطوں میں ہوتا. تاریخ میں رسول خدا کے خلاف 3 طرح کی سازشیں کی گئی ہیں. کتنی؟ 3 طرح کی سازشیں رسول خدا کے خلاف کی گئی. پہلا کہا گیا بچوں سے کہا گیا مجنون ہے, انہیں پتھر مارا. خواتین سے کہا گیا جادوگر ہے, راستے میں کانٹے بچھاؤ, اوجڑی پھینکو. مردوں سے کہا گیا یہ شاعر ہیں, غیر سنجیدہ ہیں. شاعر اس زمانے میں شرابی ہوتے جو کو ہوش نہیں ہوتا تھا, تو اس طرح سے مشہور کیا گیا. آزاداری کے خلاف بھی 3 سازشیں کی گئی. بچوں سے کہا مجلسوں میں نہ جانا, یہ تو تبرک بانٹتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا گوشت ہوتا. اب ہر بچہ ڈرے گا کہ مجھے دیکھ میں ڈال دیا جائے گا. خواتین سے کہا مت جانا مجلسوں میں, ہماری خواتین کی بے حرمتی کرتے ہیں. کہا گیا یہ نہیں کہا گیا. مردوں سے کہا مجلسوں میں نہ جانا, نکاح ٹوٹ جائیں گے. جب بھی حق کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں 3 ہی ہوتی ہیں. احد
محبتوں کا ممنون ہوں. میں یقین مانیے کہ میری جو حالت ہے اب آپ ہی مجھ سے پڑھوا رہے ہیں, مجھ سے پڑھانے جا رہا. میں جتنا پڑھوں گا میرے ساتھ چلتے رہیے گا. بہتر گرامی بڑی بڑی سازشیں کی گئی, ساری سازشیں ناکام. 9 دن ہو گئے, 10 دن ہو گئے, قانون بل پیش کیے. اب اس میں مجھے خود نہیں پتا کون کون سے نام نہیں لے سکتے, کون کون سے نام لیے جا سکتے ہیں. تو بہرحال ایک سازشوں کا جو آغاز گاہ دارالندوا ایک جگہ تھی مکے کے اندر جہاں قریش کے سردار جمع ہوتے تھے اور سربراہی ہوتی تھی ابو سفیان کی. یزید کا بھی دادا تھا. چلتے رہیے گا. تو وہاں پہ ساری سازشیں ہوتی تھی رسول خدا کے خلاف, اسلام کے خلاف. اور وہاں پہ اسی نے کہا تھا, جب لوگوں نے کہا نا بھائی رسول خدا, یہ میں رسول خدا کہہ رہا ہوں, وہ نام لیتے تھے کبھی وہ ہر روز کہتے ہیں بہت غلط ہے, لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. انہیں مسئلہ کس بات سے تھا؟ لا الہ الا اللہ سے, اللہ سے نہیں پہنچا سکا. سب بار بار کہتے تھے کسی طرح سے محمد کو روکو, یہ لا الہ الا اللہ نہ کہے. رسول خدا کہتے تھے کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. ان کا مسئلہ اللہ سے نہیں تھا. وہ کہتے تھے ہم بتوں کو مانتے ہیں, ایک اور اللہ بھی صحیح. پیغمبر کہتے تھے نہیں, صرف اللہ. توجہ, سارے بندے کی توجہ, ہمارا بھی یہی مسئلہ. بہت سے کہتے ہیں علی کو ماننے تو ہے, ابھی بھی بدمہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں علی کو ماننا کافی نہیں, پہلے دشمنوں کا انکار کرو. لا الہ الا اللہ رسول خدا نے فرمایا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ. ہمیں بہت سے لوگ کہتے تھے اہل بیت کو مانتے. اہل بیت کا ماننا کافی نہیں جب تک کہ ان کے دشمنوں کا انکار نہ کرنا. جب تک کہتے رہو گے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو یزید رضی اللہ عنہ نے مار دیا, تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا جو یزید کو رضی اللہ کہے وہ بھی لعنت اللہ ہے. میں جانتا ہوں لیکن معاملہ ایسا ہے کہ اگر ہم نے سمجھوتا کیا آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گے. اس وقت تشیعوں کے اوپر اگر کوئی سودا کرے گا اس کو نسلیں کبھی معاف نہیں کریں گے. لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. توجہ فرما رہے ہیں سیدھا نہیں کرا, میری باتیں پہنچ رہی ہیں آپ کو. میں تمہید سے لے کے جانا چاہ رہا ہوں غدیر تک. تو کیا کیا ابو سفیان نے ایک مرتبہ دارالندوا میں دوبارہ ویڈیو کال کی, کبھی پتھر مارے, یہ بات نہیں آتی. ہم نے راستے میں کانٹے بچھائے, یہ بات نہیں. ہم نے شاعر کہا, جادوگر, سب کچھ کر لیا. سارے قریش کے سردار جمع ہوئے اور ایک مرتبہ کہنے لگے ابو سفیان کسی بھی طرح سے محمد کو روکو. کہ چلو میرے ساتھ ابو طالب سے بات کرتے. وہ مشرک تھے, کافر تھے, لیکن ان سب کو پتا تھا ابو طالب محمد کے ساتھ ہیں. نہ جانے یہ کیسا کلمہ پڑھنے والے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آ رہا ابو طالب کس طرف ہیں. ابھی جو میں کہتے والا ہوں سارے بندے کی توجہ رہے گی میرے ساتھ. تو انہوں نے آنے کے بعد جب پہلی دفعہ پتھر مارے بچوں نے, آپ کے ذہنوں میں ہے کہ جناب ابو طالب نے جناب سرور کائنات سے سوال کیا تھا کہ بھتیجے کیا بات ہے, یہ پورے بدن پہ نشان کیسے؟ کچھ نہیں ہے, وہ ابو سفیان نے بچوں کو سکھا دیا کہ میں مجنون ہوں, وہ مجھے پتھر مارتے. جناب ابو طالب نے ہاتھ پکڑا, جناب رسالت معاف کرتا, بھتیجے میرے ساتھ چلیے. پیغمبر نے نہیں فرمایا چچا میں بچہ نہیں رہا, نہیں ہے بدمہ. جناب ابو طالب نے ہاتھ پکڑا کہ بھتیجے میرے ساتھ چلیے, بھی جا کے ابو سفیان سے بات کرتے ہیں. پیغمبر چل دیے.
میں یہ نہیں مانی اتنی تاریخ میں نہیں جانا چاہ رہا تھا، لیکن تفصیل پیش کرنے پہ مجبور ہو رہا ہوں. آئے جناب ابو طالب دار الندوہ آواز دی، ابو سفیان باہر آیا. اندر نہیں گئے کیونکہ جانتے ہیں رسالت ساتھ. یہاں ماحول ایسا نہیں ہے کہ رسالت کو ساتھ لے جاؤ. آواز دی جناب ابو طالب نے، سفید ریش. جناب ابو طالب 80 سال کے بزرگ ہیں اس وقت، سفید داڑھی، سفید مونچھیں، سفید بھویں، اس انداز سے کھڑے ہوئے. آواز دی ابو سفیان ذرا باہر آ. جیسے ابو سفیان باہر آیا سارے سردار ساتھ آئے. ابو سفیان قریش کے بچوں نے تیرے کہنے پہ میرے بھتیجے کو پتھر مارے، بچوں کو روک. ابو سفیان نے جملہ کہا ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے، بچوں میں رہنے لگے. جناب ابو طالب نے فرمایا پھر سوچ لو، ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے. تو قریش کے سارے سرداروں نے یہ سوچا ایک بچہ ہے، وہ بھی ہے بھی بچہ، 10-11 برس کا بچہ. یہ پورے قریش کے بچے، مکے کے سارے بچے، کیا دیکھی جائے. جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے واپس چلیے. گھر آئے، جیسے گھر میں آئے جناب ابو طالب نے آواز دی یا علی. نہ جانے کس انداز سے یا علی کہہ کے بلایا. جناب ابو طالب نے ساری دنیا یا علی بلا رہی ہے. اسی محبت سے جیسے دیکھ رہے چلتے رہیے. جیسے گھر آئے کہ یا علی کل سے جب میرے بھتیجے محمد گھر سے باہر جائیں تبلیغ کے تو آپ ساتھ جائیے. کہ بابا جان جیسا آپ کہو. کہا یا علی میری بس ایک وصیت یاد رکھیے گا، کوئی بھی پتھر آئے میرے بھتیجے کو نہیں لگنا چاہیے، پتھر روک لیجئے گا. تو مولا علی نے تاریخ میں جملہ لکھا کہ آپ نے فرمایا بابا جان میرا آپ سے وعدہ، جو پتھر آئے گا سینے پہ لوں گا، جو ہاتھ اٹھے گا وہ ہاتھ توڑ دوں گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جو سر اٹھے گا وہ سر پھوڑ دوں گا. اگر کوئی ان کی طرف بڑھا اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. کوئی چلنے لائق نہیں دے گا. یہ میرا آپ سے وعدہ. توجہ اپنے انداز سے پیش کروں گا. صبح ہوئی، جناب رسالت میں آپ چلے. جناب ابو طالب نے مولا علی کو دیکھا، مولا علی نے جناب ابو طالب کو دیکھا. آنکھوں ہی آنکھوں میں بات ہو گئی. چلتے رہیے گا. دیکھیں قرآن میں سورہ شمس والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم، اس کی کرنوں کی قسم، اور چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا. پہنچ گئے ہیں. اسلام کے سورج کا نام ہے محمد، چاند کا نام ہے علی، کربلا کے سورج کا نام ہے حسین، چاند کا نام ہے عباس. جناب ابو طالب علیہ السلام کے اشارے میں جناب مولا کائنات پیچھے پیچھے چلے. جیسے پیغمبر گلی میں پہنچے ایک بچے نے آواز دی مجنون. جیسے سامنے پتھر آیا مولا پشتے رسالت سے سامنے آئے. جس بچے نے پتھر، میں بچہ کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو اب ایک مرتبہ بھائی وہ بڑے تھے لیکن ایک مرتبہ بچہ سامنے آیا. مولا علی نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، جب چھوڑا تو ہاتھ ٹوٹ چکا تھا. اتنے میں ایک مرتبہ ایک جوان سامنے آیا، اس نے لات گھمائی، مولا نے لات کو پکڑا، دیوار میں دے مارا، جب گرا تو سر پھٹ چکا تھا. جو آگے بڑھتا مولا اسے ایک ہی مرتبہ ایک ہاتھ رسید کرتے. سارے بچے اپنے اپنے گھر گئے روتے ہوئے. پورے مکے کے ہر گھر میں علی علی ہو رہا تھا. مکمل کروں میں اس کو.
ہر ماں باپ یہی پوچھ رہے تھے کہاں سے پٹ کے آئے. اب وہ ایک موٹی موٹی آنکھوں والا ہے. مولا امیر کی ہے نا آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی اور مولا جب دانت بھینچ کے تلوار کھینچتے تھے تو بڑے سے بڑے سورما کا پتا پانی ہو جاتا. مولا کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی. سب نے یہی لکھا تاریخ میں ہے کہ مولا جب جنگ کرتے تھے نا تو آپ کی بڑی بڑی آنکھیں بھی سرخ ہو جاتی تھی. کہا ایک بڑی بڑی آنکھوں والا بچہ ہے, جب وہ دانت بھینچتا ہے ایسا ایک مارتا ہے اس کے بعد پھر انسان کا دماغ گھوم جاتا ہے. سارے کے سارے قریش کے لوگ اپنے اپنے بچوں کو لے کے اپنے اپنے سرداروں کے پاس گئے کہ بھئی ابو طالب کے بیٹے علی نے مارا. سب سردار کہنے لگے ہمارے ساتھ چلو. تمام سردار آئے ابو سفیان کے پاس. ابو سفیان ابو طالب کے بیٹے علی نے ہمارے بچوں کو مارا. ابو سفیان نے کہا سب میرے ساتھ چلو. دروازے پہ دستک دی. جناب ابو طالب نے بڑے آرام سے دروازہ کھولا. مسکرا کے پوچھا کیا بات ہے ابو سفیان, کیسے آنا ہوا؟ کہ ابو طالب آپ کے بیٹے علی نے قریش کے سارے بچوں کو مارا. جناب ابو طالب نے مسکرا کے فرمایا بچوں کا معاملہ ہے, بچوں میں رہنے دو. محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں میں کیا چیز ہے لوہ قلم تیرے ہیں. نعرہ تکبیر سلام حیدری حیدری زہرا بلند تر سلامات کے امام زمانہ اسلام بلند تر سلامات. میرے بھی سر پہ اگر کوئی پنکھا ہوتا تو اچھا ہوتا ہے, پڑھنے والے کو زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے. ایک مرتبہ ساری سازشیں جب ناکام ہونے لگی, مکمل کر دوں مضمون, تو سب کے سب سردار گئے ابو سفیان سے کہا کہ بھئی محمد باز نہیں آ رہے, ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا. کہا چلو میرے ساتھ. سرداروں نے ایک منصوبہ پیش کیا. کہا جتنی زمین چاہیے محمد کو ہم دینے کے لیے تیار ہیں, جو باغ چاہیے وہ دے دیں گے, اگر کسی قبیلے میں شادی کرنی ہے وہاں جو سرداری چاہیے ہو بس یہ لا الہ الا اللہ کہنے سے باز آ جائے. سب کے سب آئے. ایک مرتبہ دروازے پہ دستک دی. ابو سفیان نے سوال کیا ابو طالب قریش کے سرداروں نے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ سب چیزیں ہم محمد کو پیش کر رہے ہیں, ان سے کہیں لا الہ الا اللہ کہنا بند کر. جناب ابو طالب نے کہا یہیں پہ رکو, میں بھی اپنے بھتیجے کو پیش کرتا ہوں, ان کا جواب تو بھی پیش کروں. ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے قریش کے سب سردار ابو سفیان کی سرداری میں آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ پیش کرنے کے لیے تیار ہے اگر آپ لا الہ الا اللہ سے پیچھے ہٹ جائیں. تاریخی جملہ جناب سرور کائنات کا, چچا جان اگر یہ سورج اتار کے میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دے اور چاند اتار کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دے تب بھی میں لا الہ الا اللہ سے ایک پور, ایک انگلی میں 3 پورے ہوتی ہیں, ایک پور 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا. توجہ سارے مجمع کی توجہ اسی محبت سے سنیے گا. جناب ابو طالب آئے دروازے پہ. ابو سفیان میرے بھتیجے نے کہا کہ اگر تم ان کے سیدھے ہاتھ پہ سورج رکھ دو الٹے ہاتھ پہ چاند, تب بھی وہ لا الہ الا اللہ سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے گا. سارے سرداروں نے آواز دی. ابو سفیان واپس چلے, ہمیں پہلے ہی اندازہ دال کرنے والی تھی, محمد نہیں مانے گا. ابو سفیان نے کہا نہیں رک جاؤ, ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. سرداروں نے کہا بات مکمل ہو گئی. محمد نے جواب دے دیا. کہا نہیں بات مکمل نہیں ہوئی. کیا ابو طالب آپ بتائیے, محمد کا جواب آپ نے سن لیا, قریش کے سرداروں کی بات کو آپ نے سن لیا, تمام قریش کے سردار ایک طرف ہیں, محمد اکیلے ایک طرف ہیں. آپ بتائیے آپ قریش کے سرداروں کے ساتھ ہیں یا اپنے بھتیجے محمد کے ساتھ ہیں؟ جناب ابو طالب نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے. کہا اے ابو سفیان جب تک ابو طالب کے دم میں دم ہے میں محمد کے ساتھ ہوں. ابو سفیان نے کہا اب واپس چلو. کیا بھئی بات وہی ہے جو پہلے تھی؟ کہا نہیں بات وہ نہیں ہے, پہلے محمد کی بات تھی اب ابو طالب کی بات ہے. اس کے گھر میں جو بچہ تھا وہ جوان ہو گیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں
محمد نے. اور مانی تھی مولا علی علیہ السلام نے. آج اگر اسلام کا کوئی بھی نمک خوار ہے وہ جناب ابو طالب، جناب خدیجہ اور اہل بیت علیہ السلام کا مدیون ہے، مبروز ہے. حضرات گرامی، ہماری زندگیاں وقف ہیں آل محمد کے نام. جب تک ہم زندہ ہیں ہم آل محمد کے گن گاتے رہیں گے، کیونکہ ہم جن کا کھاتے ہیں انہی کا بولتے ہیں. توجہ، تم جن کا کھاتے ہو اگر ان کو نہیں مانتے تو تم غدار ہو، ہم نہیں. ساری دنیا آل محمد کا صدقہ کھا رہی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ نے جو کچھ دنیا میں بنایا محمد والے محمد کا. میں جو جملے پیش کرنا چاہتا ہوں، وقت نہیں ہے، مجھے اگر آدھا گھنٹہ دے دیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو مکمل کر دیں گے. آج ایک پاکستان میں اور نعرہ لگ رہا ہے. نعرہ مجھے بہت پسند ہے، جواب سب دیجیے گا. غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے. یہی ہم 1400 سال سے سمجھانا چاہتے ہیں. توجہ بھائی، ہم بھی یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں. ساری امت غلام ہے. توجہ، مجمع کی توجہ، میرے کچھ بھائی پہنچ گئے. ساری امت غلام ہے، سارے صحابہ غلام ہے. توجہ، ساری امت رسول خدا کی غلام، سارے علماء رسول خدا کے غلام، سارے محدثین رسول خدا کے غلام، سارے صحابہ رسول خدا کے غلام، سارے تابعین رسول خدا کے غلام. جہاں غلام ہوتا ہے وہاں مولا ہوتا ہے. امت غلام ہے، رسول خدا مولا. اور پیغمبر خود فرما گئے، جس کا میں مولا اس کے علی مولا. ساری امت غلام ہے. میں جملہ کہنے والا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، لیکن پیش کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. میرا عنوان ہے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. شیعہ سنی تمام علماء نے لکھا ہے جملہ. عزیزان گرامی، پیغمبر صرف صحابہ کے مولا نہیں ہے. توجہ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم صرف خلفاء کے مولا نہیں ہے. توجہ، رسول خدا حضرت آدم کے بھی مولا، حضرت نوح کے بھی مولا، حضرت ابراہیم کے بھی مولا، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے بھی مولا. جس کے پیغمبر مولا اس کے علی مولا. اب نہ پوچھنا دلیل کیا ہے، علی انبیاء سے افضل ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا تمام انبیاء، تمام کائنات کے مولا. جیسے رسول خدا پوری کائنات کے مولا، مولا علی پوری کائنات کے مولا. اسی لیے شیعہ جب کہتے ہیں مولائے کائنات. توجہ، اللہ ہے رب العالمین. اللہ تعالیٰ دونوں کے لیے شاید ایک محنت ہے جدید. اگر میں نے اس میں کوشش کی ہے جدیت کے ساتھ، اگر دل کو لگے تو آپ کی دعائیں چاہیے. سارے مجمع سے بزرگوں سے خاص طور سے اگر جملہ لگے تو مجھے دعا دے دیجیے گا، بس اور کچھ نہیں چاہیے. اعلان گرامی، جملہ پیش کر رہا ہوں، مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہے. اعلان گرامی، پوری دنیا کے اندر اللہ ہے رب العالمین، پیغمبر ہے رحمت للعالمین. اللہ عالمین کا رب ہے، پیغمبر عالمین کی رحمت ہے، علی عالمین کے مولا ہے. جملہ یہ نہیں ہے. جہاں میں لے جانا، اصل میں مجھے 2 دن سے شدید گرمی محسوس ہو رہی ہے اور میری طبیعت ٹھیک نہیں. میں نے اس لیے درخواست کی
اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں۔ توجہ، سارا مجمع نہیں ہے، سارے مجمع کی توجہ۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، سب مسلمانوں نے یہی ترجمہ کیا، کسی نے نہیں لکھا محمد اللہ کے رسول تھے۔ اب اگر کبھی کوئی کہنا مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، اسے کہو کلمہ بدل لو۔ ابھی میں اس جملے پہ نہیں آیا جو میں نے کہا کہ میں پیش کر رہا ہوں۔ علی ولی اللہ، شیعہ کیا پڑھتے ہیں؟ علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں، آج بھی ہیں۔ توجہ، آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، زندوں سے نہیں۔ توجہ، مجمع کی توجہ، مردوں سے۔ مولا علی فرماتے ہیں کچھ لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، لیکن زندہ لاشیں ہیں۔ میں نے نام نہیں لیا ہے، تو کچھ لوگ کھاتے پیتے ہیں لیکن زندہ لاشیں، کچھ مر کے بھی زندہ ہیں۔ ہم مردوں سے مدد مانگنا بدعت سمجھتے ہیں، نہ جانے آپ نے کس سے مدد مانگی ہے۔ جو مدد نہیں ہوئی ہے، ہم جن سے مدد مانگتے ہیں مدد کرتے ہیں۔ بچے کی توجہ رہے، پہلی کھولتے تھے میری تنہا ہو گئے۔ بھائی آپ لوگوں کے ذاکرین وہ پسینے کے اندر پڑھ لیتے ہیں، وہ عادی ہیں۔ میری یقین مانے جو حالت سے میں زور زبردستی سے پڑھ رہا ہوں، میں شدید علیم ہوں، اور عیسیٰ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند سے بلند تر صلوات۔ مجھ میں طاقت ہے، جملے کو سن لیجیے گا، میری اس میں بڑی محنت ہے۔ مولا علی اللہ کے ولی ہیں، وکیل نہیں۔ جملہ پیش کر رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ۔ ایک ہوتا ہے وکیل، ایک ہوتا ہے ولی۔ عربی کی دو اصطلاحات ہیں، شیعہ سنی دونوں فقہ میں ہیں۔ میرا آپ سے وعدہ ہے، اگر نوجوان غور سے سن لیں گے، آپ کے ایمان میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ دوبارہ سن لیجیے، علی اللہ کے ولی ہیں، وکیل میں۔ آپ نے دیکھا ہم نکاح پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم وکیل ہوتے ہیں، تو ہم نے کہا مثال کے طور پہ دولہا دلہن سے اجازت لی، دلہن سے کہا بیٹی آپ کی طرف سے اجازت ہے آپ کا نکاح پڑھ دوں؟ تو بچے کہے کہ ہاں مولانا صاحب اجازت ہے۔ تو فوراً پوچھیں گے لڑکی کا باپ کون ہے؟ باپ کی بھی اجازت چاہیے، کیوں؟ کیونکہ یہ بچی کا ولی ہے۔ ابھی بھی سامنے مجمع نہیں ہے۔ نکاح پڑھنے والا وکیل، باپ ولی، وکیل بدلا جا سکتا، ولی نہیں۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، مثال کے طور پہ ہم جنازہ پڑھانے جاتے ہیں، وکالت لیتے ہیں نکاح جنازہ پڑھانے کے لیے، تب بھی ہم وکیل ہیں۔ توجہ، ولی میت کون ہے؟ اگر جوان ہو تو باپ، نہیں تو اس کا بڑا بیٹا، خاتون ہے تو شوہر۔ علماء کرام موجود ہیں، بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ خاتون ہو تو شوہر، اگر شادی شدہ نہیں تھی تو باپ، شادی شدہ تھی شوہر باپ نہیں تو بڑا بیٹا۔ ترتیب لکھ رکھی ہے، جب تک ولی کی اجازت نہ ہو جنازہ نہیں پڑھا سکتے۔ ابھی بھی میں یہ سارا مجمع، قرآن کریم میں آیت ہے یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموت تمہیں وفات دیتا جس کو اللہ نے تم پہ وکیل قرار دیا ہے۔ ملک الموت روحوں پہ اللہ کا وکیل ہے، نمائندہ ہے۔ توجہ، وکیل بدلا جا سکتا، ولی نہیں۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں، ہاتھ جوڑ کے توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، نتیجہ دینے والا ہوں، پورا خود دیگر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ولی بدلا نہیں جا سکتا۔ پاکستان میں الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں، پارلیمنٹ میں ہمارا نمائندہ جائے گا، ہماری وکالت میں، ولایت میں نہیں۔
اس کی اتنی شرائط، اور اگر کوئی اللہ کا ولی ہو بھی ہمیشہ کے لیے، تو اس کی کتنی شرائط ہوگی؟ اللہ کہے گا جب ممبر پہ آئے تو کہے سلونی سلونی، مولا علی اللہ کے ولی آج بھی ولی ہے۔ جو آج ولی ہے ولایت رکھتا ہے، اس سے مانگا جا سکتا ہے، بلکہ اسی سے مانگنا ہے۔ مولا علی علیہ السلام اللہ کے ولی ہے۔ عزیزان گرامی، اسی پہ مکمل کر رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ اور آج کہتے ہیں نہیں، شاید دوست کے معنی میں ہو، تو میں کہتا ہوں ہم سے نہ پوچھو، جس صحابی نے سب سے پہلے کہا تھا نا بخن بخن، ان سے پوچھ لو کیا معنی تھے۔ میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بخن بخن لگا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، آج آپ میرے مولا بن گئے، اور ہر مومن مرد و زن کے مولا بن گئے۔ میں نے جملہ کہہ دیا، اور شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے۔ بخن بخن لگا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے آج آپ ہمارے مولا بن گئے۔ اگر مولا یار کے معنی میں ہے تو کیا وہ یہ کہہ رہے تھے آپ ہر مومن مرد و زن کے یار بن گئے؟ وہ جانتے تھے یہاں یار کے معنی میں نہیں، مولا بن تصرف کے معنی میں ہے۔ حضرات گرامی، سب نے مانا، یقین مانے جو مطالب ذہن میں لے کے آیا تھا، میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں اس وقت، میری حالت وہ نہیں، لیکن آپ جانتے ہیں جملہ ہے سید علی قادری کا کہ تمام اولیاء اور سید الاولیاء، سید الاولیاء غلامی کے درمیان واسطہ حضرت عباس، جب تک کہ مولا عباس کسی کو دستخط کر کے روکا نہ دیں، نہ مولا علی عطا کرتے ہیں، نہ مولا حسن، نہ مولا حسین، تائید چاہیے مولا عباس۔ آج بانیان نے اہتمام کیا ہے جناب عباس کے مصائب کے لیے، اور کہا مولا عباس علیہ السلام کا علم برآمد ہو۔ کون مولا عباس علیہ السلام؟ جنہیں مولا امیر نے کہا یہ ہیں باب الحوائج۔ تاریخ میں کم ہستیاں ہیں جنہیں چہارتا معصومین نے اتنی محبت دی ہو جتنی حضرت عباس علیہ السلام۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ جب جناب امام سجاد علیہ السلام مدینے واپس تشریف لائے تو آپ نے بشیر ابن جزلم سے یہ فرمائش کی کہ میرا حکم ہے بشیر پہلے جا کے میرے جد رسول خدا کی مسجد میں اعلان کر دو کہ میرے بابا حسین کربلا میں مارے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ جب مدینے والے ہمیں اس حالت میں دیکھیں گے تو شاید کوئی مر نہ جائے۔ مولانا سجاد فرماتے ہیں ہماری بیویاں پہچاننے لائق نہیں رہی، نہ جانے کتنے پتھر لگے چہروں پہ، یہ بیویاں پہچانے نہیں جاتی۔ اعلان گرامی بشیر نے ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا۔ نہیں کام مدینے والا، مدینے کا پرانا نام کیا تھا؟ یثرب۔ بشیر نے کہا کہ یثرب والو یہ شہر جینے لائق نہیں رہا،
جس نبی کی وجہ سے شہر کو مدینہ کہا گیا تھا، اسی نبی کا نواسا مسلمانوں نے مانا۔ تو بشیر نے بلند آواز سے اعلان کیا، منبر پہ کھڑے ہو گئے تاکہ سارے مدینے والے سن لیں۔ مسجد نبوی کے ساتھ والا گھر ہے مولا علی کا گھر۔ مولا علی کے گھر میں اس وقت جانتے ہیں کون رہتا تھا؟ حضرت ام البنین۔ بی بی ام البنین کے کانوں میں آواز آئی، قتل الحسین اور جیسے بی بی نے سنا، بی بی کی آنکھوں میں موتیاں اتر آیا تھا۔ میری آواز صاف آ رہی تھی حضرات کو؟ ایک مرتبہ جناب ام البنین نے سنا، قتل الحسین و کربلا، حسین کربلا میں مارے گئے۔ بی بی نے فوراً برقع سر پہ لیا، ہاتھ میں عصا لیا، اپنے پوتے کو بلایا، فضل مجھے مسجد نبوی لے چل۔ بی بی مسجد میں آئی اور آنے کے بعد بشیر سے سوال کیا، بشیر یہ کون سے حسین مارے؟ بشیر کو نہیں معلوم یہ بی بی کون ہے، کیونکہ بی بی برقعے میں تھی۔ بشیر نے ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا، بی بی آپ کو نہیں معلوم نواسہ رسول حسین، علی کے لال حسین، فاطمہ کے دل کا چین حسین۔ جناب ام البنین کے ہاتھ میں عصا تھا، عصا گر گیا۔ بی بی نے ایک مرتبہ کہا، بشیر میں کیسے مان لوں؟ عباس کے ہوتے ہوئے حسین مانے گئے۔ بشیر نے پلٹ کر جواب دیا کہ نہیں بی بی آپ نے غلط سنا، پہلے عباس مارے گئے، بعد میں حسین مارے گئے۔ تب بشیر میں کیسے مان لوں؟ علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا؟ اگر دیکھ سکتے ہیں تو بیٹا دیجئے کہ تو آنکھیں بند کر کے کربلا چل گا۔ بشیر نے بلند آواز سے کہا، بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا، عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکے۔ اب جناب ام البنین نے اپنا تعارف کروایا، کہا بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا، بشیر میں عباس کی ماں ہوں، بشیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عباس 2 انگلیوں سے گرز زمین پہ پھینکتا تھا۔ میں نہیں مان سکتی، عباس کو گرز لگا، وہ گرز کو روک نہ سکا۔ اب بشیر نے بڑے ادب سے عرض کی، بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا، عباس کے بازو نہیں تھے۔ یہ جملہ سننا تھا۔ جناب ام البنین زمین پہ گر گئے اور بلند آواز سے کہنے لگی، واہ عباسا، ہائے عباس، ہائے عباس۔ ایک مرتبہ بشیر نے سوال کیا، بی بی کون سے جملے نے آپ کو اتنا رلا دیا؟ بی بی نے فرمایا، بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ بشیر جب کوئی شہسوار گرتا ہے نا وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ بشیر اگر کسی سوار کے بازو قلم ہو جائے اور وہ گھوڑے سے گرے تو اس کا چہرہ زمین پہ رکھتا ہے۔ بشیر میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں، جب میرا بیٹا گھوڑے سے گرا ہوگا اس کا چہرہ پہلے لگا ہوگا یا سینہ؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اگر ایک روایت پڑھ دوں، سب سے درخواست کروں گا اگر دیکھ لیں تو میں یہ روایت مکمل کر دوں۔ جناب عباس کی دائیں آنکھ میں تیر لگا تھا۔ جانتے کس نے مارا تھا؟ حرملہ ملعون نے۔ حرملہ نے جب تیر مارا نا جناب عباس کی آنکھ میں، آپ جانتے ہیں پلکوں کا بال بھی آنکھ میں چلا جائے نا جب تک نکال لگے درد ہوتا ہے، اور اگر کوئی تیر لگا ہو اور ہاتھ نہ ہو تو کتنا درد ہوگا۔ جناب عباس نے سر کو جھٹکا، تیر نہیں نکلا۔ آپ نے سر جھکایا، گھٹنوں سے تیر کو پکڑا، جیسے ہی تیر کو کھینچا درد محسوس ہوا، آواز دی، مولا میری مدد تو آئیے۔ جناب سید الشہداء نے زلجنہ کو ایڑ لگائی، زلجنہ مجھے میرے بھائی تک پہنچا دے۔ ایک مقام پہ آکے زلجنہ رک گیا، مولا نے دیکھا زمین پہ ایک بازو پڑا۔ سید الشہداء زلجنہ سے اترے، بازو اٹھایا، سینے سے لگایا
اور رو کے فرمایا یہ میرے عباس کا بازو ہے۔ مولا آگے بڑھے دیکھا دوسرا بازو پڑا ہے، بازو اٹھا کے سینے سے لگایا، رو کے فرمایا یہ میرے عباس کا دوسرا بازو ہے۔ بس بھئی میں مکمل کر رہا ہوں، 5 سے 7 منٹ کی زحمت ہوگا۔ ایک مرتبہ مولا نے جناب عباس کا سر اٹھایا، زانوں پہ رکھا، جناب عباس نے سر اتارا۔ بعض علماء کہتے ہیں مولا عباس کے لیے مولا حسین نے فرمایا عباس میں حسین ہوں۔ جناب عباس نے فرمایا مولا میں جانتا ہوں کہ عباس بھی بار بار سر کیوں اتارا ہے؟ کہ مولا میرا سر تو آپ کے زانوں پہ ہے، لیکن جب آپ گریں گے آپ کے سر کو زانوں پہ رکھنے والا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی عزیزان گرامی کو خلنے کی جگہ رونے میں ایک مرتبہ جناب سید الشہداء سے مولا عباس نے فرمایا مولا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری میں خون بھرا ہے، مولا اگر زحمت نہ ہو اپنی ابا سے میری آنکھ سے خون صاف کر دیں، مولا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ مولا حسین نے ابا رکھی، خون صاف کیا۔ جناب عباس نے فرمایا مولا میں کبھی زحمت نہ دیتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہو گئے، مولا میری ماں سے کہیے گا میں نے نافرمانی نہیں کی تھی، مولا میری ماں نے حکم دیا تھا عباس کبھی حسن حسین کو کام نہ کہنا، مولا میں کبھی کام نہ کہتا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سنیے گا جملے کو مولا کے، مولا عباس نے مولا حسین کی خدمت میں عرض کی مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ عباس کیوں نہ لے جاؤ؟ کہا مولا مجھے سکینہ سے شرم آئے، مولا میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، مولا میں پانی لے آیا تھا، لیکن اس ملعون نے تیر چلایا، مشکیزے سے پانی بہہ گیا، مولا بی بی سے کہیے گا میں پانی لے آیا تھا۔ اجرکم اللہ۔ میں مکمل نہیں کر رہا ابھی، میں 5 منٹ لوں گا۔ جناب سید الشہداء نے جناب عباس کا علم لیا اور خیمے میں واپس آئے۔ ایک بچی خیمے کے باہر کھڑی تھی، بی بی نے سوال کیا بابا چچا کا علم آپ کیوں لائے ہیں؟ میرے چچا کہاں ہیں؟ مولا حسین نے فرمایا بیٹی آپ کے چچا فرات کے کنارے سو گئے، جب شام غریبہ میں جناب سکینہ کو تماچا لگا، بی بی نے فوراً فرات کا رخ کیا، بلند آواز سے کہا چچا عباس فرات سے واپس آ جائیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم میں مکمل نہیں کر سکتا، علم برآمد ہوگا 2 سے 4 منٹ کی زحمت ہوگا۔ اجرکم اللہ، روکے میرے بھائی کو، میں بھی مکمل کرنا چاہتا ہوں، 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا، مطلب میرے ساتھ چلے۔ جب جناب ام البنین کو پتہ چلا نا جناب عباس کتنی بے دردی سے مارے گئے، سر میں گرز لگا، بازو قلم ہو گئے، بی بی رونے لگی، کہا فضل مجھے جنت البقیع لے چاہیے۔ بی بی جنت البقیع میں دیکھے گا، بی بی جنت البقیع آئی، ایک قبر کی پائنٹی میں بیٹھ کے کہنے لگی بی بی میرے عباس کو معاف کر دیجیے گا، بی بی میرے عباس نے بے وفائی نہیں کی تھی، بی بی پہلے میرا عباس مارا گیا، بعد میں آپ کے حسین مارے گئے، لیکن بی بی معافی اس لیے مانگنے آئی ہوں آپ کی بیٹیوں کا پردہ نہیں بچا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ 2 منٹ زحمت دوں گا، میں جانتا ہوں اپنا مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہ آپ میں رونے کی طاقت، لیکن جناب عباس کے مسائب ابھی ختم نہیں ہوئے۔ جناب ام البنین نے اپنے پوتے سے کہا بیٹا میں نے سنا جناب زینب مدینے آ گئے ہیں، مجھے روضہ رسول پہ لے چل، میں بی بی کو اپنے مولا حسین کا پرسہ دوں۔ جناب ام البنین آئی، جناب زینب کو گلے لگائے گا بی بی میں آپ کو مولا حسین کا پرسہ دیتی ہوں۔ جناب زینب نے رو کے کہا اماں میں آپ کو عباس کا پرسہ پیش کرتی ہوں۔ ایک مرتبہ جناب ام البنین نے فرمایا مجھے کوئی عباس کا پرسہ نہ دو،
जन्नतुल बकी जाती। बीबी के 4 बेटे थे, चारों करबला में मारे गए थे। बीबी जन्नतुल बकी में आती, नाम ले लेके कहती ये मेरे अब्बास की कब्र है, ये मेरे जाफर की कब्र है, ये मेरे अब्दुल्ला की कब्र है, ये मेरे उस्मान, सारों के नाम लेके कहती ये मेरे बेटों की कब्र है। फिर कहती ओ करबला से आने वालों, मुझे इतना बता दो, क्या अभी भी फुरात पे पहरे हैं या कब्रों पे पानी डाल दिया गया? और करबला से आने वालों बताओ, मेरा अब्बास जब घोड़े से गिरा, फिर बोला, बीबी फरमाती ऐ मेरे शेरों, तुम पे नहीं रोऊंगी क्योंकि तुम्हारी माँ जिंदा। फिर बीबी अपने हाथ से एक 5वीं कब्र बनाती, कहती ये मेरे मौला हुसैन की कब्र है। मौला मेरे बेटे आप पे कुर्बान, मैं सिर्फ आप पे गिरिया करूंगी। जो आखिरी जुमला पेश करना चाहता हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा। अभी जब अदब आएगा ना, उस पे मशकीज़ा होगा। मशकीज़ा जनाबे सकीना का है। मौला आप बाबुल हवाइज हैं। मौला जानता हूं दुआओं का वक्त नहीं रहा, लेकिन एक वास्ता पेश कर रहा हूं। जब अदब को मस कीजिएगा, वास्ता कीजिएगा। ऐ बाबुल हवाइज, आपको आपकी भतीजी सकीना का वास्ता। उन्होंने हर पत्थर लगने पे कहा चाचा अब्बास, हाय अब्बास। हमको पानी ना मिले, तेरी खुशबू तो रहे, हाय तेरे बाजू ना कटे, चाहे मशकी साचिले, हाय के मगर हो न सका, तेरे बाजू ने दुआ, हम पे है तशना लबी, तू न आया गाजी। कैद खाने में कज़ा, जब सकीना को मिली, हाय देखे कुर्ते का कफ़न, बच्ची दफनाई गई, हाय उस घड़ी नाम तेरा, सूरते ना तेरी, बस में दोहराती रही, तू ना आया।